اپنی اپنی جانوں کو کربلا معاملہ میں قربانیاں پیش کرتے رہے. ہاں وہ 7 محرم کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو حسن کلابلہ فروا کے دن کا چائے میدان کربلا میں جاتا تو 10 محرم کرو، لیکن 7 محرم کے مسائل میں ذاتی کو کرتا ہے اسی حسن کلابلہ کے بیان ہوتے ہیں، فروا کے دن کے چین کے بیان ہوتے ہیں. ہاں حضور قوم قاسم امام حسن کا ناگلہ ہے، قاسم حسین کا بھتیجا ہے، قاسم کمسی میں ابھی 13 برس کی عمر ہے، ابھی کمسری کے عالم میں ہے. تاریخ لکھتی 10 محرم 61 ہجری سرزمین کربلا تھی اور امام حسن کا ناگلہ اپنے چچا امام حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا اے چچا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجیے، اے چچا ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب قاسم آئے ہیں اپنے چچا سے مرنے کی رضا لینے کے لیے، کیا عالم تھا زمین کربلا کا؟ عالم یہ تھا وقت کا امام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور حسرت بھری نظروں سے اپنے بھتیجے کو دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرے لال قاسم، میرے لال قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، تم کیا مانگ رہے ہو؟ اجب میں آواز دی ہو کہ اے چچا بھتیجا چچا سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہو. اے میرے لال کیا کہہ رہے ہو؟ اے چچا مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. ہاں حضور زمین کربلا پر تمہاری مکتب میں اجب جملے لکھے تھے. چچا بھتیجے میں گفتگو جاری و ساری تھی. ایک طرف انکار تھا حسین کا، ایک طرف قاسم کا اصرار تھا. قاسم منع اصرار کر رہے تھے چچا مرنے کی رضا دے دیجیے، اور حسین انکار کر رہے تھے نہیں ہم تمہیں مرنے کی رضا نہیں دے سکتے ہیں. لیکن تاریخ لکھتی ہے جب قاسم کو مرنے کی رضا نہ ملی، قاسم میدان میں جانے کی اجازت نہ پا سکے، ایک مرتبہ روتے ہوئے مایوسی کے عالم میں خیام حسینی میں آئے، اور جب خیام حسینی میں آئے تو ماں نے دیکھا کہ بچے کے چہرے پر مایوسی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری و ساری ہوئے. پوچھا میرے لال قاسم تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے لال قاسم تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگی اے اماں آپ کو پتا ہے میں اپنے چچا سے مرنے کی رضا مانگنے کے لیے جاتا ہوں، میرا چچا مرنے کی رضا نہیں دے رہا، ہمارا چچا ہمیں مرنے کی رضا دے نہیں رہا ہے. ہاں گفتگو جاری و ساری تھی. ایک مرتبہ ہمیں فروا نے کہا میرے لال قاسم جب تمہارا بابا دنیا سے جانے لگا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اے فروا میں اپنے بیٹے کے بازو پر ایک تعویذ باندھے دے رہا ہوں. اے فروا میں اپنے لال کے بازوؤں پر ایک تعویذ باندھے دے رہا ہوں. اے میرے لال جب فروا جب بہت بڑی کوئی وقت مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا اور اس تعویذ کو پڑھ لینا. تاریخ لکھتی ہے کہ فروا نے جناب قاسم سے کہا قاسم اب کیا اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہوگی، کیا اس سے بڑی بھی کوئی وقت مصیبت آئے گی کہ جب حسین ابن علی جیسا فاطمہ کا دلبند، علی کا نور عین، فرزند رسول مہد آدھا میں گھرا ہوا ہو، فوج شام کے درمیان ہو، سپاہیوں کی یہ کوشش ہو کسی طریقے سے حسین کے سروتن میں جدائی کر دینا، کسی طریقے سے حسین کے سروتن میں جدائی کر دینا ہے. اب کیا اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوگی؟ تم زندہ رہو، فرزند رسول مارا جائے تم زندہ رہو، اور رسول کا بیٹے کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں تم زندہ رہو، علی کا لاڈلا زمین کربلا پر مارا جائے، اس سے بڑی مصیبت میرے لال کوئی نہیں ہو سکتی. اب یہ تعویذ اسی لیے باندھا گیا تھا. اے میرے لال ذرا تعویذ کھولو. اب جو تعویذ کھولی گئی تو اس تعویذ میں عجب تحریریں لکھی ہوئی تھی، عجب
یہی تو بیان کر رہے ہیں کہ اے قاسم دیکھو اس تحریر میں کیا لکھا ہو، اے میرے لال قاسم جب میرا بھائی حسین نرد آدھا میں گھرا ہوا ہوگا، زمین کربلا ہوگی، چاروں طرف سے فوج شام ہوگی، درمیان میں میرا بھائی حسین ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، کوئی ناصر و یاور نہ ہوگا، اے میرے لال قاسم تم اپنی جان کو میرے بھیا پہ قربان کر دینا۔ ہاں عزیز و تاریخ لکھتی ہے جب اس تحریر کو کھولا، تحریر کو پڑھا ہے تو ماں اور بیٹے چلے ہیں زہرا کے لال کے پاس، علی کے دل کے چین کے پاس، فرزند رسول کے پاس، گئے ہیں حسین ابن علی کے پاس۔ عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو جاتے ہیں حسین، بھابی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ زمین کربلا پہ حسین ابن علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے بھابی آنے کی خدمت کی تو اور فرمائی آپ کیوں آ گئی؟ عمر فاروق نے کچھ بیان نہ کیے، کچھ گفتگو نہ کی، بس ایک مرتبہ وہ تعبیر حسین کے ہاتھوں میں تھما دی، کہا اے فرزند رسول، اے زہرا کے لال، اے علی کی چین، یہ تعویذ لے لیجیے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ حسین نے وہ تعویذ لی اور تعویذ لینے کے بعد حسین ابن علی نے اس تعویذ کو کھولا، اور جب تعویذ کو کھولا تو اس تعویذ میں ایک ہی تحریر تھی، اور جیسے بھائی نے ایک بھائی کی تحریر کو دیکھا ہے، ایک بھائی نے ایک بھائی کی تحریر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد زہرا کا لال زمین کربلا پہ ساختہ رونے لگا، کہنے لگا ہائے کربلا کی زمین کیا ہو گیا ہے، حسین کتنا غریب ہو گیا، حسین کتنا غریب ہے زمین کربلا کے اوپر۔ جب تعویذ کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے لال قاسم جب وقت مصیبت میرے بھیا کے اوپر آئے تو تم اپنی جان کو میرے بھیا پہ قربان کر دینا۔ اے میرے لال قاسم جب کوئی وقت مصیبت آئے، نرگہ آدھا میں میرا بھائی گر جائے، زمین کربلا کے درمیان میرا بھیا آ جائے تو تم اپنی جان کو میرے بھائی کے اوپر جان کو قربان کر دینا۔ بس عزیزو ایک بھائی نے ایک بھائی کی تحریر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے تعویذ کو واپس کر دیا، جاؤ میرے لال قاسم خدا حافظ، جاؤ میرے لال قاسم خدا حافظ، اب تمہیں حسین نہیں روکے گا، اس لیے کہ میرے بھیا کی بھی شاید یہی تمنا تھی کہ تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت حسین دے دے۔ ہاں دیکھو کوئی غم نہ ملے سوائے غم کربلا کے، کوئی غم نہ ملے سوائے غم شہدائے کربلا کے، خدا کسی غم میں نہ روائے سوائے غم حسین ابن علی کے۔ کیا گزر گئی بے کربلا کے میدان میں، تاریخ لکھتی کہ زمین کربلا پہ جناب قاسم کو مرنے کی اجازت حسین سے مل گئی، آ گئے خیام حسینی میں، آ گیا زہرا کا لال، آ گیا فرزند رسول، اپنی زمین کے اوپر بیٹھ گئے، اور ادھر قاسم مادر قاسم خیام حسینی میں آ گئے۔ اے ربا ام لیلا کہاں ہو، اے سکینہ کہاں ہو، آؤ دیکھو ہمارا لاڈلا مرنے کے لیے میدان میں جانا چاہ رہا ہے، آؤ تم سب بیویاں آؤ اور میرے لال کو رخصت کر دو۔ خیام حسینی سے قاسم کو رخصت ہونا ہے، تاریخ لکھتی ہے اس طریقے سے خیام حسینی سے قاسم رخصت ہوئے تو کیا بیان کیے جائے، یتیم ہے قاسم، قاسم کا بابا اس دنیا میں نہیں ہے، ماں بیوہ ہو چکی ہے، ایک بیوہ کو جناب زینب کس طریقے سے ڈھارس دے رہی ہے، ایک یتیم کو کس طریقے سے ڈھارس دیا جا رہا ہے، کس طریقے سے یتیم کو ڈھارس دیا جا رہا ہے۔ جناب زینب نے اپنے بیٹے قاسم کو، بھائی کی نشانی ہے نا، حسین تو یہی کہتے تھے کہ بیٹا کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں، تمہیں جانے کی اجازت کیسے دے دوں، اس لیے کہ جب بھی اپنے بھائی کی میں زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں تجھے دیکھتا تھا، اور جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں اکبر کو دیکھا کرتا تھا۔ نشانی ہے امام حسین کی۔ اب ذرا تصور کریے کہ جناب زینب کے سامنے جب قاسم آئے ہیں
بھی اما ہاتھوں کو جوڑ کر ایک التجا لے کر آیا ہوں، ایک دعا لے کر آیا ہوں، میرے لال قاسم بیان کرو۔ کہا بھی اما بس ایک دعا یہ ہے، ایک دل کی تمنا یہ ہے کہ اے میری بھی اما اس قاسم کو میدان میں روانہ کر دیجئے، اس قاسم کو مرنے کی رضا دے دیجئے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے اس لال کو سینے سے لگا کے کہا میرے لال قاسم، ارے یہ کیا زینب سن رہی ہے، ایک غریب زینب ہو گئی، ارے کوئی اپنے بھائی کے لاڈلے کو میدان میں مرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ میرے لال قاسم تمہاری عمر کتنی ہے، ابھی تو صرف 13 برس کے ہوئے ہو، اے میرے لال تمہیں میں مرنے کی رضا دوں تو کیسے دوں؟ تاریخ لکھتی ہے جناب قاسم ایک بیوی سے رخصت ہو رہے ہیں، کبھی زینب سے رخصت ہوئے تو کبھی ام لیلہ کے درمیان میں آئے، اے اماں آپ ہمیں رخصت کریے، کبھی اپنی پھوپھی ام کلثوم کے پاس آئے، اے پھوپھی اماں آپ ہمیں رخصت کریے۔ بس عزیزو ایک ایک بیوی سے رخصت ہو گئی، ہر بیوی قاسم کو سینے سے لگا کر بین کر کے رو رہی ہے، بین کر کے رو رہی ہے۔ آپ کل کی مجلس آپ نے سنا نا جب جناب علی اکبر میدان میں جانے لگے تھے تو کیا عالم تھا، ہر ایک بیوی اکبر کو سینے سے لگا رہی تھی، اکبر کے سینے میں برچھی ماری جائے گی، سینے کا بوسہ لے۔ جناب سکینہ نے کہا بابا بھیا میں تو کم سین ہوں، میں تو آپ کے سینے تک پہنچ نہیں سکتی ہوں۔ تو جناب سکینہ نے اپنے سر کو جناب علی اکبر کے سر پیروں کے درمیان رکھ کر کہا تھا بھیا جھک جاؤ، میں سینے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ بس یہی ہوا جب جناب قاسم میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہونا ہے، قاسم کی لاش کو پامال ہونا میدان کربلا میں، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بیوی سے رخصت ہوئے، لیکن جب سکینہ کے قریب پہنچے ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا اے میرے بھیا قاسم میں اتنا کرم کر دو اپنی بہن کے اوپر کہ ذرا جھک جاؤ، اے بھیا زمین کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ بس عزیزو راوی نے لکھا مقتل کی تاریخ میں ملا کہ جناب قاسم خیام حسینی میں بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی جناب زینب نے ایک منظر کو دیکھا کہ ایک بہن اپنے بھائی کو باہوں میں باہیں ڈال کر کہتی بھیا قاسم ارے تم میدان میں نہ جاؤ، اس لیے کہ میدان میں جانے والے پلٹ کر نہیں آئے۔ اے بھیا جو میدان میں گئے ہیں پلٹ کر نہیں آئے، اے بھیا میدان میں جانے کی اجازت نہ مانگو۔ بس عزیزو جناب سکینہ سے بھی قاسم رخصت ہو گئے، اب ایک ایک بیوی سے رخصت ہو گئے، خیام حسینی سے نکلے، نکلنے کے بعد اپنے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے چچا قاسم کو آخری مرتبہ گھوڑے پہ سوار کر دیجیے، اے میرے چچا قاسم کو گھوڑے پہ سوار کر دیجئے۔ بس عزیزو جملہ جناب قاسم نے جیسے ہی کہا ایک مرتبہ زہرا کے لال نے کہا قاسم میں تجھے سوار تو کروں گا، اے میرے لال قاسم میں تجھے سوار کروں گا، لیکن حسین جب سوار کرنے لگے اپنے دونوں ہاتھوں سے قاسم کو اٹھانے لگے ہیں۔ تاریخ لکھتی کہ حسین کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ قاسم کو خود سوار کر لیتے، اتنا مجبور ہے زہرا کا لال زمین کربلا پہ، مجبور ہو گئے حسین ابن علی، قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرنا چاہتے لیکن سوار کر نہیں پا رہے۔ آواز دی میرے لال اکبر، اے میرے بابا کی تمنا عباس آؤ حسین کی مدد کرو۔ حسین سے قاسم اٹھایا نہیں جا سکتا، اے میرے عباس آؤ مدد کرو۔ حسین تنہا قاسم کو سوار نہیں کر پا رہا، نیچے جناب قاسم سوار ہو گئے میدان کربلا میں، گھوڑے پہ سوار ہو کے زمین کربلا کی طرف چلے گئے قاسم۔ تاریخ لکھتی ہے جیسا جیسا قاسم کا گھوڑا بڑھتا جاتا تھا ویسا ویسا حسین کی بے چینی بڑھتی جاتی تھی۔ زمین کربلا پہ بھائی کی نشانی مٹنے والی ہے، زمین کربلا پہ ایک یتیم مارا جائے گا،
زمین کربلا پر ایک ماں کا یتیم بیٹا لاش کو پامال کر دیا جائے گا. ہاں ابھی تو تاریخ نے لکھا جب زمین کربلا کے اوپر زہرا کا لال جنگ کرنے کے لیے آیا تو کبھی میمنے پر تو کبھی میسرے پر تو کبھی کلب لشکر پر حملہ کرنے لگے. اور ایک شکیل کے 7 بیٹے تھے. جناب قاسم کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام حسین ایک بلندی پر کھڑے تھے. جس طریقے سے جناب علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہے تھے ویسے اپنے بھتیجے کی بھی جنگ کو دیکھ رہے تھے کہ میرا لال قاسم کس انداز سے جنگ کر رہا ہے. جس انداز کو جناب علی اکبر اپنا رہے تھے اس انداز میں جناب قاسم حملہ ور تھے. اگر میمنے پر تلوار چلائی تو میمنے پر کوئی سپاہی رکتا نہ تھا. اگر میسرے پر تلوار چلائی تو میسرے پر کوئی سپاہی رکتا نہ تھا. ایک شکی اپنے ایک ایک بیٹے کو میدان کربلا میں بھیجتا ہے اور نام ارسل لکھا گیا تاریخ میں. ایک بیٹے کو میدان میں بھیجا. عمر سعد کا حکم تھا نا قاسم کے مقابلے میں جو جائے گا انعام زیادہ پائے گا. اس نے کہا میں جاؤں گا یا میرے لاٹھی اچھائیں گے. 7 بیٹے جناب قاسم کے مقابلے میں اتارے. اس نے ایک بیٹے کو بھیجا قتل ہو گیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا قتل ہو گیا. تیسرے بیٹے کو بھیجا قتل ہو گیا. بیٹے آتے رہے قتل ہوتے رہے. ایک مرتبہ یہ پریشان ہو گیا اور بوکھلا کر کہتا اب کوئی نہیں جائے گا, اب میں خود جاؤں گا قاسم سے لڑنے کے لیے. تاریخ لکھتی جیسے جناب قاسم کے قریب آیا ایک مرتبہ قاسم کی تلوار چلی, یہ بھی قتل ہو گیا. عمر سعد پریشان ہو گیا, گھبرا گیا. ہائے اتنے بہادر لوگ قاسم کے سامنے ٹک نہ پائے, اتنے بہادر لوگ قاسم کے سامنے رک نہ پائے. آواز دی فوج شام, اے فوج شام کے سپاہیوں تمہیں معلوم ہے یہ حسن کا لاڈلا ہے, علی کا پوتا ہے, یہ عباس کا بھائی لاڈلا ہے. اس کے اندر فنکار وہ ہے جو عباس دلاور کے اندر ہو. اس کے ہاتھوں میں کلائیوں میں وہ طاقت ہے جو علی کی کلائیوں میں طاقت تھا. تم نے کیا یاد نہیں تمہیں خیبر کیسے علی نے اکھاڑا تھا؟ تمہیں یاد نہیں خیبر و خندق میں جس طریقے سے علی نے مرحب کو پچھاڑا تھا؟ یہ اسی کے گھرانے کا ہے. یہ شیر دل ماں بیٹا ہے. یہ ایک باپ کا یتیم تو ضرور ہے, باپ تو دنیا میں نہیں ہے, لیکن یہ وہ لاڈلا ہے کہ اگر جنگ کرنے پر ایک ایک آ جائے تو لاکھوں کی فوج اس کے سامنے ٹک نہ پائے گی. اے فوج شام کے سپاہیوں ٹوٹ پڑو قاسم کے اوپر. بس علیدو اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ عمر سعد نے جیسے یہ حکم دیا فوج شام جو بھاگ گئی تھی, جو میمنے والے میمنے چھوڑ چکے تھے, میسرے والے میسرے چھوڑ چکے تھے, قلب لشکر والے قلب لشکر کو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, اب وہ سمٹنے لگے, دھیرے دھیرے قریب آنے لگے. بس عزاداروں ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوج سمٹی. تلواروں والوں نے تلوار چلانا شروع کیا, خنجر والوں نے خنجر مارنا شروع کیا, ارے نیزوں والوں نے نیزے مارنا شروع کی. بس عزیزو ایک مرتبہ یتیم بچہ گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا. ہاں عزیزو ایک یتیم ہے جو اب گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکتا. بے ساختہ آواز دی, میرے چچا میں گھوڑے سے زمین پہ آتا ہوں, آپ مستقہ چاہیے. اے میرے چچا میں گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہوں, میری مدد کے لیے آپ میدان کربلا میں آ جائیے. بس عزاداروں ایک مرتبہ زہرا کے لال نے جیسے یہ آواز سنی, آواز دی میرے لال اکبر, اے میرے بھائیا عباس چلو, ارے میرے بھائی کی نشانی مدد کے لیے بلا رہی. عزاداروں جیسے ہی جناب قاسم کی آواز کو زہرا کے لال نے سنی, آواز دی چلو چلو, میرا بھائیا میرا لال قاسم ہمیں مدد کے لیے بلا رہا ہے. بس عزاداروں ایک مرتبہ حسین ابن علی چل پڑے. تاریخ لکھتی جب زہرا کا لال چلا تو اس انداز میں چلا, ابھی تک حسین کسی شہید کے جنازے پہ ایسے نہ گئے. بے ساختہ کھڑے ہو گئے اور تیزی سے قدموں کو بڑھاتے ہوئے قاسم کے جنازے کی طرف چلے. اور ایک مرتبہ کیا دیکھا, فوج شام کھڑی ہوئی تھی, قاسم زمین کربلا پہ پڑے ہوئے تھے. زہرا کے لال سے رہا. عزاداروں جیسے ہی حسین کے ہاتھ میں تلوار کو دیکھا,
ایک مرتبہ فوج شام بھاگنے لگی، عزاداروں ایک وقت وہ آیا جب ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، زمین کربلا کے اوپر ایک 13 برس کا کم سن بچہ آواز دے رہا تھا، چچا سینے پہ ٹاپ آ رہے ہیں، سینے پہ گھوڑے کے سموں کے ٹاپ مارے جا رہے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے نظروں میں کربلا۔ اے چچا سینے کے اوپر گھوڑے کی ٹاپ آ رہے، چچا بچا لیجئے، چچا بچا لیجئے، چچا مدد کے لیے آئیے۔ بس عزاداروں ایک مرتبہ حسین یہ آواز دے رہے تھے، میرے لال قاسم آواز دو، آواز دو، آواز آتی رہی، چچا ارے گھوڑے دوڑ رہے، بچا لیجئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے تاب نہ بچی۔ بس وہ وقت قریب آیا جب زہرا کا لال اپنے بھائی کی نشانی کے قریب پہنچا۔ ارے منظر کیا تھا، جب حسین کسی شہید تک پہنچتے تھے تو جسم میں روح رہتی تھی، لیکن ہائے قاسم کی مصیبت، ہر مرنے والا وصیت کر رہا تھا لیکن ہائے قاسم کی غربت، ہائے زہرا کے لال کی مصیبت، حسن کے لاڈلے کی کیا مصیبت ہے۔ جب حسین پہنچے تو جسم میں روح موجود نہ تھی، بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے لاش قاسم پامال ہو چکا ہاں۔ لیکن جب حسین پہنچے تو لاش قاسم کس عالم میں ہے؟ تاریخ لکھتی ہے زہرا کے لال قاسم کے جنازہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن جہاں سے اٹھاتے ایک ٹکڑا نظر آتا ہے، ایک ٹکڑا نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایبا کے دامن کو کھولا ہے اور ایبا کے دامن کو کھولنے کے بعد کہنے لگے، بھیا عباس، اے میرے بھیا عباس، ایک ٹکڑے کو چھلو، ایبا کے دامن میں رکھتا ہوں۔ کیا مصیبت ہے جناب قاسم کی؟ اے بھیا عباس، ایک ایک ٹکڑے کو چھلو اور ایبا کے دامن میں رکھو۔ لیجیے لاش قاسم کے ٹکڑے چن چن کر ایبا کے دامن میں رکھے جا رہے ہیں۔ اب حسین جب بھی میدان سے پلٹے ہیں تو خالی تو پلٹے نہیں ہیں، جنازہ لے کر آئے ہیں۔ قاسم کا تو جنازہ نہیں ہے، کیا ہے؟ گٹھلی ہے، گٹھلی ہے۔ عزادارو تاریخ لکھا کہ جناب قاسم کے جنازوں کی گٹھلی حسین نے باندھ لی، ایبا کے دامن کو باندھا اور باندھ سے چلے ہیں، اس انداز سے چلے ہیں جیسے کوئی ایک کسان اپنے کھیت کا سارا کام کرنے کے بعد بچے ہوئے سامان کو ایک گٹھلی میں باندھ کر چلتا ہے اور اسے کاندھے پر رکھ کے چلتا ہے۔ بس زہرا کا لال اسی انداز میں گٹھلی لے کے چلا، خیام حسینی کے قریب آئے، آواز دی، اے بہن زینب، جاؤ قاسم کی ماں کو خبر کر دو کہ قاسم کا جنازہ حسین لے کر آ گئے۔ عزادارو جب ماں آئی تو کبھی داہنی جانب دیکھتی، کبھی بائیں جانب دیکھتی، لاشا نظر نہیں آ رہا تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ پوچھا، اے میرے والیو وارث حسین، اے زہرا کے لال حسین، بتاؤ میرے لال کا جنازہ کہاں ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے اپنے کاندھے سے وہ گٹھلی اتاری، ام فروہ کے سامنے رکھی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس گٹھلی میں تمہارے لال کا جنازہ